السلام علیکم دوستو، ایچ کے انسپاس کے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں 6 ایسی چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں جو جنت میں نہیں ہوگی۔ آخر والا مس مت کرنا۔ ایک ایسی دنیا کیسی ہوگی جہاں کوئی کمی کوئی خامی نہ ہو؟ ایک ایسی جگہ جہاں ہماری اس دنیا کی کوئی ٹینشن کوئی پریشانی ہو ہی نہ۔ تو آج ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جنت کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ بات جانیں گے، وہ 6 چیزیں جو وہاں نہیں ہوں گی اور جن کا نہ ہونا ہی دراصل اسے جنت بناتا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی زندگی جہاں ہر صبح بغیر کسی فکر کے شروع ہو، جہاں کوئی جد و جہد نہ ہو اور ہر لمحہ بس سکون ہی سکون ہو۔ یہ خیال ہی ہمیں ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جو ہماری دنیاوی زندگی سے بہت بہت مختلف اور بلند ہے۔ تو یہ جو 6 باتیں ہیں یہ اسلامی روایت سے لی گئی ہیں، جو جنت کا ایک حیران کن تصور پیش کرتی ہیں۔ یعنی جنت کی خوبصورتی صرف اس میں نہیں کہ وہاں کیا کیا ہے، بلکہ اس میں بھی ہے کہ وہاں کیا کیا نہیں ہے۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے تحفے کی۔ پہلے 2 پوائنٹس اسی بارے میں ہیں کہ کس طرح جنت ہماری اس فانی زندگی کی 2 سب سے بڑی حقیقتوں یعنی موت اور تھکن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ تو وہ پہلی چیز کون سی ہے جو جنت میں نہیں ہوں گی؟ وہ چیز جو شاید ہماری اس دنیا کا سب سے بڑا ڈر ہے۔ جی ہاں، جنت میں جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز نہیں ہوگی وہ ہے موت۔ ہماری دنیاوی زندگی کا تو ایک دن خاتمہ ہونا ہی ہے، لیکن جنت میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے۔ وہاں فنا ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں، صرف اور صرف ابدی سکون اور خوشی ہے۔ اب جب زندگی ہمیشہ کی ہے تو اسی سے جڑی ایک اور انسانی ضرورت ہے جو وہاں ختم ہو جائے گی۔ جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی زندگی جہاں آپ کبھی تھکے ہی نہیں، یہ مسلسل بیداری اور تازگی کی حالت ہوگی، جہاں جسم کو آرام کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہاں توانائی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کی زندگی کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جنت میں آپس کا ماحول کیسا ہوگا۔ اگلے 2 پوائنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں سماجی اور جسمانی پاکیزگی کس درجے کی ہوگی۔ تیسرا نقطہ ہمارے آپس کے تعلقات کے بارے میں ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی لڑائی جھگڑا یا اختلاف رہ نہیں ہوگا۔ وہاں دلوں میں کوئی کینہ یا حسد نہیں ہوگا، صرف محبت اور بھائی چارہ ہوگا۔ یہ ایک مکمل سماجی ہم آہنگی کی حالت ہے، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون سے رہے گا۔ تو ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھتے ہیں، جہاں دنیا میں موت ہے وہاں جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جہاں تھکاوٹ ہے وہاں بھرپور توانائی ہے، اور جہاں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں مکمل ہم آہنگی ہے، مطلب ہر زمینی مشکل کا ایک بہترین حل۔ اچھا، سماجی ہم آہنگی تو ہو گئی، اب بات کرتے ہیں جسمانی پاکیزگی کی، اور چوتھا نقطہ اسی سے متعلق ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق جنت میں کھانے پینے کے بعد جسمانی فضلے کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ ایک مکمل پاکیزہ وجود کی علامت ہے، جہاں انسان دنیاوی حیاتیاتی ضروریات سے بالکل آزاد ہو جائے گا۔ چلیں اب آخری 2 نکات کی طرف بڑھتے ہیں جو جنت کے رہنے والوں کی جسمانی حالت کے بارے میں ہے۔ یہ ہمارے وقت اور عمر کے تصور کو بالکل بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ 5واں نقطہ جسمانی حلیے کے بارے میں ایک خاص بات بتاتا ہے۔ روایت کے مطابق جنت میں مردوں کی داڑھی نہیں ہوگی۔ اس کی تعبیر اس طرح کی جاتی ہے کہ وہاں ہر شخص اپنی جوانی کی بہترین اور مکمل حالت میں ہوگا، جو ایک یکساں اور بے عیب ظاہری شکل کی علامت ہے۔ اور اب آخری اور چھٹا نقطہ جو ہمیشہ جوان رہنے کے موضوع کو ایک شاندار نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ہر کوئی ہمیشہ جوان رہے گا، عمر ڈھلنے اور کمزوری سے بالکل آزاد۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں وقت کا جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اب جب ہم نے ان 6 نکات کو جان لیا ہے، آئیے ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر کیسی تصویر بناتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، نہ موت، نہ نیند، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ جسمانی فضلہ، نہ داڑھی، اور نہ ہی بڑھاپا۔ یہی وہ 6 چیزیں ہیں جن کا نہ ہونا جنت کو ایک بے مثال اور کامل مقام بناتا ہے۔ آسان لفظوں میں ان 6 چیزوں کا نہ ہونا ہی ایک ایسی زندگی کی تصویر بناتا ہے جس میں کوئی دنیاوی خامی یا مشکل نہیں ہے۔ یہ پاکیزگی اور کمال کی حتمی حالت ہے۔
ہم اس گفتگو کو ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ابدیت اور کمال کا یہ تصور ہماری اپنی زندگی، اس کے مقصد اور اس کی حقیقت کے بارے میں ہماری سمجھ پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔